اس عظیم انسان کے دوسری برسی کی سلسلے میں منعقدہ یہ عظیم الشان جلسہ عام قومی راشن سردار عطا اللہ خان مینگل کی صدارت، اس کی تصویر کی صدارت سے اور آج کے اس جلسہ عام کی مہمان خاص بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر محترم سردار اختر جان مینگل صاحب، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین، طلباء، تنظیموں سے تعلق رکھنے والے، ٹریڈ یونین، سوشل اینڈ الیکٹرونک میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے دوستوں، خواتین و حضرات اور بلوچستان کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ساتھیوں، سب سے پہلے میں بلوچستان کے اس عظیم سیاسی رہنما محترم سردار عطا اللہ خان مینگل کی ناقابل شکست، عظیم، غیر متزلزل، ثابت قدمی، ہمت، جرأت اور بہادری کے ساتھ اس مٹی اور اس وطن اور یہاں پہ رہنے والے انسانوں کی قومی حقوق، سماجی انصاف کے اصول اور قوموں کی واق و اختیار، ان کے حاکمیت اور اس ملک میں جمہوریت کی بحالی، آئین کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی آزادی کے لیے انہوں نے جو ایک طویل ترین جدوجہد نہیں گزاری، اس نے قید بند کی، صعوبتیں برداشت کی، طرح طرح کی تکالیف اور اذیتوں کا سامنا کیا، اور اس کی پاداش میں آپ نے لخت جگر اسد مینگل کی قربانی بھی دی، اور اپنے زندگی کے آخری جو اس دنیا سے، ساری دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے اپنے اس لخت جگر کی لاش تک اس کو دیدار نصیب ہوئی نہیں ہوئی، لیکن میں اس عظیم انسان کی ان عظیم انقلابی الفاظ اور ان کی خیالات اور افکار کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک کہتے ہیں کہ بلوچستان کی ہر فرزند، بلوچستان کی ہر جو فرزند ہے بلوچستان کے لیے، جو لاپتہ ہیں یا جو شہید ہو چکے ہیں، وہ میرے لیے اسد مینگل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، بلوچستان میں اگر میں دیکھو کہ سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب نے اپنے اقوام، یہاں پہ رہنے والے بلوچ، پشتون، سندھی سرائکی اور مزدور طبقات کے لیے جس پلیٹ فارم کا انہوں نے چناؤ کیا، اس میں جدوجہد کی، وہ نئے سیدھا سادہ الفاظ میں، ان کی الفاظ میں کہیں بھی میرا پیری شامل نہیں تھا، وہ ایک صاف و انسان، وہ ایک سچا مخلص انسان تھا، وہ سیدھا اپنے بات رکھتا تھا اور اپنے لوگوں کی وہ حقوق، ان کی وہ بنیادی مسائل، ان کی وہ درد، ان کی وہ تکالیف ان کے سامنے رکھتا تھا، اور ان کے لیے انہوں نے قطعاً کبھی بھی اس پہ جو ہے انہوں نے کمپرومائز نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں، اس ملک میں جب ہم رہ رہے ہیں، سردار عطا اللہ خان مینگل، ہمارے ان دیگر قومی اکابرین، بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، جنہوں نے اس ملک میں قومی سوال، اس ملک کے اندر جمہوری سوال، اس ملک کے اندر قوموں کی واق و اختیار اور ان کی بنیادی مسائل کو جس انداز میں، جن دو ٹوک انداز میں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں رہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں باہر رہے، جس انداز میں انہوں نے پیش کیا، اس ملک کے تمام مظلوم قومیں گواہ ہیں، اور
بلوچستان کے تاریخی شہر کوئٹہ جو میرے سامنے میرداد کا پہاڑ ہے اور پیچھے میں چتن کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ سردار عطا اللہ خان مینگل نے ہر مشکل کٹھن حالات میں اپنے سرزمین کے ساتھ، اپنے اقوام کے ساتھ، اپنے قوموں کے ساتھ سچائی اور وفاداری کا ثبوت دیا، اور اس کے لیے انہوں نے قطعاً کبھی بھی جو ہے سر نہیں جھکایا اور نہ جو ہے ان ظالم اور طاقتور قوتوں کے سامنے اپنی جمہوری اور اپنے اصولی موقف سے وہ ایک انچ میں پیچھے ہٹے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکنوں کے لیے، خاص کر جو جدید ہمارے نیشنلزم کی تحریکوں سے وابستہ نوجوانان ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سردار عطا اللہ خان مینگل کا کردار، اس کا جدوجہد ایک رول ماڈل رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 1920 کو جب انجمن اتحاد بلوچستان کے نام سے ہمارے اکابر میر یوسف، فیض محمد یوسف زئی، ملک عبدالرحیم، خواجہ خیر اور دیگر اکابر نے اس کی بنیاد ڈالی جو اس وقت صدی سے زیادہ عمر کی ہے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان اکابر کی وہ جدوجہد ہے جو اس ملک میں آج بھی جو قومی سوال، آج بھی اس ملک میں جمہوری سوال، آج بھی اس ملک میں قوموں کی سائل و سیال اور اختیار کی جو سب تضادات ہیں، ایک کنٹراڈکشنز ہے، ایک بحرانی کیفیت ہے، جو بحرانی کیفیت ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر نے ایک صدی سے پہلے یہاں کی عقب اندیش حکمرانوں کے سامنے رکھا کہ ایک ملک ایک کثیر القومی ریاست ہے، یہاں پہ اقوام رہتے ہیں، یہاں ہزاروں سالوں پہ قوموں کی ان کی واک ہے، ان کی شناخت ہے، ان کی وجود ہے، ان کی تہذیب تمدن ہے۔ اگر قوموں کی واک و اختیار، ان کی شناخت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو اس ملک میں قطعاً کبھی بھی نہ جمہوری سوال حل ہوگا، نہ جمہوریت یہاں پہ پروان چڑھے گا، اور نہ جو ہے پارلیمنٹ کو اسی طریقے سے تقویت ملے گا۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج بھی محترم سردار عطا اللہ خان مینگل اور ہمارے دیگر جو اکابر ہیں، چاہے بلوچ، پشتو، ان میں فخر افغان بادشاہ خان شہید سمد خان اچکزئی اور میر گل خان نصیر، میر غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش خان نری، شہید نواب اکبر خان بگٹی اور ہمارے دیگر اکابر نے ایک صدی سے پہلے جن نکات کا بنیاد رکھا تھا۔ آج بھی اس ملک میں ضروری ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس ملک میں بحرانوں میں قابو پایا جائے تو اس میں ایک نئے عمرانی معاہدے کے تحت یہاں کی حکمرانوں کو قوموں کی واک، ان کی اختیار اور ان کی جمہوری رائٹ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ ملک میں آقا اور غلام کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ اس ملک میں مزید جو ہے تضادات، یہ کشمکش، یہ سلسلہ اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ سیدھا سادہ سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کے وہ الفاظ ہیں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارے بااختیار قوتوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ قوم اور یہاں کی جمہوریت اور ان کی جو ہے ان کی وہ تمام چیزوں کو قبول کرے۔